کاروبار شروع کر سکیں، جس سے ان کے کاروبار میں بھی بہتری ہے اور پھر اس سے جاب اپرچونیٹیز بھی کلیئر ہوں۔ ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو ایک لیاری میں ایک بلڈنگ گری اور اس سے پہلے بھی کمیٹیز موجود تھیں، پھر اس کے بعد سخت ایکشن لیا گیا، اور اس ایکشن کے بعد جو ہے جو 61 بلڈنگز جو کہ ولنریبل تھی، ان بلڈنگز کافی خالی کروائی گئی ہیں، اور جو ٹوٹل جو اس وقت ویکیٹ کرائی گئی ہے 61 میں سے 59 بلڈنگز جو ہیں، 59 بلڈنگز جو ہیں وہ خالی کرائی گئی ہیں۔ اور اس میں میرے پاس فوٹیجز بھی ہیں پھر کہ کچھ بلڈنگز میں جن میں لوگ موجود تھے ان کو جو ہے ہم نے پھر ان کو ایویکویٹ کیا ہے۔ 315 جو ہے فیملیز ان سے وہ بلڈنگ خالی کروائی گئی ہیں۔ کچھ 437 فلیٹس تھے وہ خالی ہوئے ہیں۔ 311 شاپس جو ہیں وہ خالی کروائی گئی ہیں، اور اس میں جو ہے جو کچھ لوگ پگڑی پہ تھے، کچھ لوگ مالکانہ حقوق پہ تھے، کچھ کرائے پہ تھے، تو وہ ساری ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ یہ فوٹیجز ہیں جو کہ بھی جو انلیگل کنسٹرکشنز ہیں، جس کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ اس کو ڈیمالش کر رہی ہے۔ ساری فوٹیجز ہے موجود، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اپنے کیمراز کے ذریعے، کہ حکومت سندھ نے ایک میگا آپریشن پورے سندھ بھر میں شروع کیا ہوا ہے، جس کے ذریعے جو وہ بلڈنگز جن کی خستہ حالت ہے ان کو خالی کروائیں۔ اور اس میں پہلے بھی ہم نے کہا کہ اگر کوئی کرایہ دار ہے تو اس کو 6 مہینے کے لیے حکومت سندھ جو ہے وہ کرایہ بھی فراہم کر رہی ہے کہ کسی اور جگہ پہ جا کے رہیں، کیوں ہمیں لوگوں کی مجبوری کا اندازہ ہے۔ تو جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو ٹیننٹ ہیں بیچارے جنہوں نے کرائے دیے ہوئے ہیں، اب وہ مخدوش بلڈنگوں میں تھے، ان کو اب خالی کروایا تو ان کے لیے ایک چھت جو ہے وہ بہت بڑا ایک پرابلم ہوگا کہ کہاں وہ شفٹ ہوں۔ تو کچھ لوگ جو والنٹیرلی افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں، لیکن جو لوگ بھی حکومت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو کرایہ دے چکے ہیں، اب ہم کہاں جائیں گے، ہمارے پاس تو کرایہ کے پیسے نہیں ہیں، تو 6 ماہ کے لیے حکومت سندھ نے ان کو رینٹس بھی دیے ہیں تاکہ وہ مختلف جگہوں پہ جا کے اسی ویسینٹی میں جا کے رہ سکیں۔ تو حکومت سندھ کی جانب سے یہ مین ایکشنز جو تھے وہ کیے گئے ہیں، اور ابھی جو ایک اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ، اور یہ تو 61 بلڈنگ جو آئیڈینٹیفائی کی ہوئی تھی، جو بلڈنگ آئیڈینٹیفائی نہیں ہے اس میں بھی ہم عوام سے بھی اپیل کریں گے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، کہ آپ کو انفارمیشنز ہیں کہ کوئی بلڈنگ اس طرح کی ہیں جو غلط جن کی حالت مخدوش ہے، تو آپ حکومت کو آگاہ کریں۔ اور جو انلیگل کنسٹرکشن خاص طور پہ ہوئی ہیں جس میں لوگوں کے پاس گراؤنڈ پلس 3 یا 4 یا 6 کی پرمیشن تھی، وہ اس سے اوپر گئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پلاٹس پہ ان کے اوپر سخت کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف FIRs بھی کاٹی جا رہی ہیں اور ان کی اونرشپ بھی کینسل کی جا رہی ہے، اور جہاں جہاں پہ ہمیں یہ اطلاع مل رہی ہے کہ جن لوگوں نے وائلیشن کی ہے، کیونکہ یہ وائلیشن کر کے اپنے وہ کاروبار کے لیے تو وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس میں قیمتی جانوں کو بھی وہ جو ہے وہ اسٹیک پہ ڈال رہے ہیں، جس کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت کراچی میں میگا پروجیکٹس جاری ہیں۔ شاہراہ بھٹو کا فیز 1 اور فیز 2 کمپلیٹ ہو چکا ہے، فیز 3 جو ہے وہ دسمبر تک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جو یلو لائن BRT میں جام صادق برج ہے، وہ پروجیکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگست میں اس کو پبلک کے لیے کھول رہے ہیں، وہ برج کو، تو اگلے ماہ ہی وہ برج کھل جائے گی، جام صادق برج، جس سے ٹریفک کے فلو کو بہتری ہوگی، اور جہاں سے جو لوگ کورنگی وغیرہ جاتے ہیں ان کے لیے بھی سفری سہولیات بہتر ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ریڈ لائن BRT کی جو چیلنجز تھے اس میں بھی ابھی ایک یہ فیصلہ کیا ہم نے کہ امیڈیٹلی کوریڈور کو ہم دسمبر تک کھول دیں پبلک کے لیے۔ تو جو یونیورسٹی روڈ پہ جو سب سے بڑے میں بڑا اس وقت جو پرابلم آ رہا ہے، وہ کیونکہ ابھی تو BRT بننی ہے اور اس کے جو ہے اسٹیشنز بھی بننے ہیں، بس ڈیپوز بھی بننے ہیں، ان میں کچھ پوزیشنز کے ایشو سے وہ ہم نے کافی ریزالو کروا دیے ہیں، لیکن جو مین ایک کوریڈور جس وجہ سے پبلک کو نیوسنس پیدا ہوئی ہے، وہ ہماری کوشش ہے کہ دسمبر تک جو وہ اس کو ہم کھول دیں پبلک کے لیے۔ اس میں 1.5 کلومیٹر کا ایک ہے جہاں پہ K4 کی آگمنٹیشن ہونی ہے، K4 کی 96 انچ کی لائن آنی ہے، وہ جب تک واٹر بورڈ ہمیں وہ لائن ڈال کے نہیں دے سکتا تو اس کو ہم 100% نہیں کھول سکتے۔ صرف وہ ایک چیلنج ہے، اس پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ انتظامیہ سے، واٹر بورڈ کی انتظامیہ سے بھی اور جو K4 کی جو انتظامیہ ان سے بھی، کہ آپ اس کو جلدی کمپلیٹ کر لیں، اور وہ جیسے کمپلیٹ کریں گے تو ہم کوریڈور پبلک کے لیے کھول دیں گے دسمبر تک انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ پھر جو مین چیلنج ہے کہ جی وہاں پہ لوگوں کو ٹریفک میں کی روانی میں متاثر ہو رہی ہے، یا لوگوں کو
گھروں میں آنے جانے کا مسئلہ ہے تو وہ ہمارے لیے ریزالو ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہب کا پائپ لائن جو ہے اس کا بھی جلدی انشاءاللہ تعالیٰ وہ KWSP کے بعد جو ہے وہ پانی وہاں کے لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گا. K4 پہ چیف منسٹر صاحب نے ڈے ٹو ڈے میٹنگز کر رہے ہیں کہ جلدی اس پروجیکٹ کو بھی پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. یہ مین ایشوز جو ہیں اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ جی کراچی کے لیے جو میگا پروجیکٹس ہیں اس میں کراچی کے شہریوں کو سہولت مل سکے. شفیق صاحب یہ بتائیں کہ کل عدالتوں نے 9 مئی کے حوالے سے کچھ فیصلے دیے اور PTI کے رہنماؤں کو سزائیں آئی ہیں 9 مئی. اس کا مطلب ہے عدالتوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ ان رہنماؤں نے 9 مئی کا واقعہ کرا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بات؟ دیکھیں جی آنیسٹلی اسپیکنگ کسی بھی اگر سیاسی رہنما کو سزا ملتی ہے تو کوئی ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے, بٹ وہ لوگ جو کہ ملوث تھے 9 میں جیسے گھنونے واقعے میں ان کو معاف بھی نہیں کیا جا سکتا. سیاسی رہنما کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو, کبھی بھی یہ سیاسی تربیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کے کہنے پہ جو ہے وہ ملک کی اہم مقامات پر حملے کریں, یا آپ لوگ جا کے بسوں کو آگ لگائیں, یا آپ ایمبولینسز کو آگ لگائیں, یا آپ ریڈیو پاکستان کو آگ لگائیں, یا آپ جا کے بسوں کو اور یہ جو وہاں پہ املاک ہیں ایدھی کی ایمبولینسز کو آپ آگ لگائیں. یہ سیاستدان کا کام نہیں ہے. لیکن سیاسی لوگوں نے, جن لوگوں نے یہ جتھوں کی سربراہی کی اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر کو بھی نظر آتش کیا, تو یہ ان لوگوں کو ظاہر کیفر کردار تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ کل کو یہ چیز نہ ہو سکے. اور اس میں سمجھتا ہوں اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ اس اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے, اور ماسٹر مائنڈ کے فالوورز کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے لیڈر جو خود تو بیٹھا ہوا تھا ڈرائنگ روموں میں اور اس نے اپنے بچے ملک سے باہر رکھے ہوئے تھے اور اس نے قوم کے بچوں کو اس چیز پہ جو ہے وہ راغب کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو سزائیں ملی. تو یہ انتشار کی سیاست, دہشت گردی کی سیاست, یہ سیاست نہیں کہا جا سکتا, یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے. صاحب یہ بتائے گا کہ 9 مئی میں جو جن رہنماؤں نے معافیا مانگی آج ان کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معافی نہیں مانگی, تو آپ کے سمجھتے نہیں جن لوگوں نے معافی مانگی ہے وہ بھی جرم میں شریک ہے, ان کو سزا ملنی چاہیے؟ نام لے لیں کس نے معافی مانگی بھائی, مجھے نہیں پتا. یہ میرے لیے خبر ہے, لیکن خیر جس نے بھی جرم کیا ہے نا اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. آپ کیا فری فار آل کر دو کہ کل کو خدا نہ خدا کسی واقعے میں پورے ملک کو آپ آگ لگا دو؟ معصوم لوگوں کو جو ہے ان کی جن کے لیے حکومتیں کس طرح چیزیں بیٹھ کے بناتی ہے اس کو آپ ان ساری چیزوں کو آپ آگ لگا دو. عبدالستار ایدھی کی ایمبولینس نے آپ کا کیا قصور کیا تھا؟ پیپلز بس سروس نے آپ کا کیا قصور کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے ہمیں پاکستان دیا اس کے گھر کو آپ نظر آتش کر دیا تو اس نے آپ کا کیا قصور کیا تھا؟ تو آپ اس طرح فری فار آل تو نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ اپنی مرضی سے سرکاری املاک کو آگ لگاتے جاؤ اور آپ کو چھوڑ دیا جائے. یس آپ کا, اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ابھی تو ایک سزا اور آنی باقی جس کو میں سمجھتا ہوں, جن لوگوں نے زمان پارک سے پولیس والوں پر پیٹرول بمپ سے حملے کیے, مطلب کیا پولیس والے انسان نہیں ہیں؟ کیا پولیس والے کسی کی اولاد نہیں ہیں, کسی کے بچے نہیں ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ ان میں کسی کی جان چلی جاتی تو ان کو بھی معاف کر دیا جاتا. تو جو لوگ دہشت گردی کی بات کریں گے ڈیفینیٹلی ریاست کا کام ہے کہ اپنی دہشت گردی کا جواب جو ہے وہ اپنے قانونی طریقے سے اس کا دے, اور قانون میں وہ سزائیں موجود ہیں, اور ابھی بھی جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کے لیے ابھی ہائر کورٹس موجود ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں تو کوئی حوصلہ کوئی ہائی کورٹ سے بری ہو جائے, حوصلہ اگر ہائی کورٹ میں کسی کو برقرار رہی تو سپریم کورٹ سے بری ہو جائے. اگر سپریم کورٹ بھی وہ سزائیں برقرار رکھتی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ لوگ مجرم ہیں, ان لوگوں نے یہ گناہ کیے ہیں.